صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیے جانے والے سلسلے مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخر دیکھوں گا۔ عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی۔ الحمدللہ عز و جل۔ کم و بیش نماز تہجد کے وقت ہم باب الاسلام سندھ حیدرآباد میں مبلغ دعوت اسلامی و رکن شورا ابو جنید حاجی زمزم رضا عطاری کے گھر مدنی چینل کی ٹیم کے ہمراہ پہنچے۔ گاڑی سے اتر کر ہم نے دروازے پر دستک دی۔ ہمارے نام بتانے پر حاجی صاحب نے دروازہ کھولا اور بڑی محبت و عقیدت سے سلام کرتے ہوئے گرم جوشی کے ساتھ معانقہ و مصافحہ فرمایا۔ اس کے بعد ہمارے آگے آگے وہ ہمیں اپنے دولت خانے میں لے گئے۔ مقبول جگہ بھر میں ہم نے اور حاجی صاحب نے الحمدللہ عز و جل نماز تہجد ادا کی۔ نماز کی ادائیگی کے بعد حاجی صاحب نے مصلی پر ہی کچھ دیر باتیں کیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے 40 روحانی اراد میں ایک ورد دیا، یا مقتدر، جو 20 مرتبہ بیدار ہوتے ہی پڑھ لے تو پوری دن رحمتوں کے سائے میں رہتا ہے۔ تو یہ پڑھ لیتے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد یا مقتدر یا مقتدر صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب اس میں یہ بھی فائدہ رہتا ہے کہ اب جیسے بیدار ہوتے ہی اگر سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے جو اوراد عطاریہ پڑھنے ہیں ان کو اگر ابھی سے پڑھنے کا سلسلہ شروع کر دے، چلتے پھرتے اب کام کرتے، کیونکہ ابھی اپنے کو صدائے مدینہ لگاتے صبح مدنی حلقے میں بھی انشاءاللہ حاضری دینی ہے، تو وہاں جو معمولات ہوتے ہیں تو اوراد عطاریہ شجرے کے اوراد وغیرہ جو سورج طلوع ہونے سے پہلے پڑھنے، وہ اگر وہاں جا کے دیکھے تو پڑھ نہیں پاتے، تو ابھی سے مطلب اگر پڑھنے کی ترکیب ہے راستے میں اس طرح، تو یہ بھی پڑھنے میں آ جاتے۔ اس کے بعد حاجی صاحب ہمارے اور اپنے لیے اپنے ہاتھوں سے چائے بنانے میں مصروف ہو گئے۔ پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا۔ کچھ ہی دیر بعد ہم اور حاجی صاحب صدائے مدینہ لگانے یعنی عاشقان رسول کو نماز فجر کے لیے جگانے نکل پڑے۔ دوران صدائے مدینہ حاجی صاحب ہمیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی پھول بھی عطا کرتے رہے۔ اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ صدائے مدینہ میں امیر اہل سنت نے اس کی مطلب بتائی کہ ایک
جب کہے تو دوسرا ایک ہی دہرائے تاکہ زیادہ شور نہ ہو، لوگوں کو ایک انداز سے آواز جائے نا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، اور اسلامی بہنوں، فجر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے. فجر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے. جلدی جلدی اٹھیے جلدی جلدی اٹھیے اور نماز فجر کی تیاری کیجیے. اور نماز. صدائے مدینہ لگاتے ہوئے ہم اور حاجی صاحب دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ مسجد میں داخل ہوئے اور الحمدللہ عز و جل با جماعت نماز فجر ادا کی. نماز کی ادائیگی کے بعد مدنی حلقہ ہوا جس میں درس کے بعد اجتماعی دعا کرائی گئی اور پھر شجرہ عطاریہ پڑھا گیا. حلقے کے بعد ہم نے حاجی زمزم رضا عطاری کے ہمراہ نمازیوں سے ملاقات کی اور پھر مسجد ہی میں انہوں نے کچھ دیر مسجد حاضہ سے جڑی اور اپنی پرانی یادوں پر گفتگو فرمائی. مدنی حلقے میں شرکت ہوئی. آپ کے گھر سے بہت قریب ہے، یہاں پر اکثر آپ کی حاضری رہتی ہے اس مسجد میں. اس مسجد سے اگر کوئی آپ کی یادگار وابستہ ہو تو مدنی چینل کے ناظرین کو آپ بھی بتائیں. اصل میں گھر تو ابھی قریب ہوا ہمارا، پہلے قریب اکبری تکونی مسجد ہے، وہیں ہم ہوتے تھے، تو گھر کافی فاصلے پہ تھا ہمارا. پھر یہاں میرے لیے یہ زیادہ یادگار ہے مسجد کہ سب سے پہلا بیان زندگی میں اگر کرنے کا موقع ملا ہے تو اسی مسجد میں اندر میں نے بیان کیا تھا پہلی مرتبہ. ماشاءاللہ پہلا بیان یہ کیا. اور ذیلی سطح پر جو پہلے نگران کہلاتے تھے تو ذیلی مشاورت نگران اب اصطلاح ہے، تو اس وقت اس ذیلی سطح پر مجھے خدمت پر مامور کیا گیا سب سے پہلے، اور ایک عرصے تک میں نے یہاں ذیلی سطح پر الحمدللہ خود ہی مدنی حلقہ لگانا سب کچھ کیا کرتا تھا. ماشاءاللہ. ابھی کہ ماشاءاللہ ہمارے عبدالوارث بھائی بہت پرانے اسلام ہمارے ساتھ کے اسلام بھائی ہیں، یہ ماشاءاللہ یہاں پر آتے ہیں اور یہاں پر حلقہ لگا رہے ہیں. اور ماشاءاللہ جو آپ نے تعداد دیکھی تقریباً یہی تعداد ہوتی ہے 19-20، لیکن اس حلقے میں تعداد ہوتی ہے ماشاءاللہ. ورنہ اس سے پہلے تو میں اکیلا آ کے بیٹھتا تھا اور اپنے طور پہ ترکیب بنا کے اکیلے ہی، ورنہ اتنا کام تھوڑا سا. اب ماشاءاللہ ترکیب شروع ہو گئی ماشاءاللہ. پہلے بیان کا تذکرہ کیا تو عموماً پہلے بیان میں لڑکھڑاہٹ ہوتی ہے، گھبرا جاتا ہے، بعض اوقات مکمل بھی نہیں کر پاتا، تو کیا آپ نے پورا کر لیا تھا؟ اگر کچھ کیفیات آپ کو یاد ہوں پہلے بیان کی. پہلا بیان بڑے عجیب انداز سے ہوا یہ کہ ہم علاقے دورہ کر کے واپس آ رہے تھے تو ہمارے جو نگران تھے انہوں نے ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور کہا کہ زمزم میں آپ کو بیان کرنا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ایسے خوش طبی کر رہی ہیں. اب یہاں آئے تو آ کر بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ بیان کا وقت ہوا، اعلان ہوا، تو میں ان کو دیکھوں تو کہہ رہے کہ آپ بات ہوئی تھی آپ سے، آپ کھڑے ہو. میں نے بھائی میں نے کبھی کہہ رہا نہیں، آپ درس وغیرہ تو دیتے ہی ہیں، آپ کھڑے ہو کے درود پاک کی فضیلت وغیرہ اس طرح مختصر بتا دیں، نیکی کی دعوت دے دیں. اب میں جب کھڑا ہوا تو بس پتہ نہیں میں نے بس کس طرح کیا بولا، لیکن کہتے ہیں نا کہ کسی ولی کامل کا کوئی مرید ہو تو اس کی مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو جاتی ہے. تو میرے پیر و مرشد کی توجہ تھی کہ میں نے جو کچھ بھی مطلب تھوڑا بہت عرض کر کے پھر میں بیٹھ گیا. اس طرح ابتدا ہوئی، آہستہ آہستہ درس و بیان کی ترکیب بنتی چلی گئی الحمدللہ. دعوت اسلامی والوں کی یادیں بھی مساجد کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں، تو اس میں بھی ہمارے لیے سیکھنے کا مدنی پھول ہے. اور کوشش بھی معلوم ہوئی کہ بعض اوقات درس و بیان میں شیطان یوں بھی سستی دلاتا ہے کہ تجھے تو کچھ کرنا ہی نہیں آتا، اور بہت عمر گزر جاتی ہے پھر بھی بندہ کوشش نہیں کر پاتا. تو آپ نے دیکھا بھی ہمارے زمزم بھائی ماشاءاللہ اب کی گفتگو بھی آپ سن رہے ہیں، اور پہلے بیان کے بارے میں بھی آپ نے سنا کہ جب پہلا بیان انہوں نے اسی مسجد میں فرمایا تو کیسی گھبراہٹ اور پریشانی کا عالم تھا، لیکن کوشش جاری رہی. تو اب الحمدللہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں مدنی چینل پر دیکھتے رہتے ہیں کتنی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو فرماتے ہیں. اللہ استقامت دے. اور اگر مدنی چینل کے ناظرین میں سے بھی کوئی ایسا ہے کہ جس کو گھبراہٹ ہے درس و بیان کے حوالے سے، تو ہمارے لیے ایک نمونہ ہمارے آج کے مبلغ ہمارے لیے ہیں. کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے. اس کے بعد ہم نے حاجی صاحب نے اور دیگر اسلامی بھائیوں نے اشراق و چاش کی نماز ادا کی. نماز کی ادائیگی کے بعد ہم ایک قافلے کی صورت میں مسجد سے نکلے. کچھ ہی فاصلے پر ایک دودھ کی دکان پر پہنچے جہاں سے حاجی زمزم رضا عطاری نے دودھ خریدا. پیتے ہیں تیرے در کا. پھر انہوں نے روزمرہ کی مزید اشیاء خرید فرمائی. ہمیں ان کے ساتھ لطف آ رہا تھا.
کھاتے ہیں تیرے در کا. اور پھر ہم ان کے ساتھ دوبارہ گھر پہنچے. کچھ دیر حاجی زمزم بچوں کے ہمراہ رہے. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی. پھر وہ اپنے اسکول جہاں وہ بچوں کو تعلیم دیتے تھے روانہ ہوئے. مقبول جگہ بھر میں ہو دعوت اسلامی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا صاحب خیریت سے ہیں؟ یقین اللہ اللہ کرم. جزاک. اسکول پہنچ کر انہوں نے بچوں کو پڑھایا. بسم اللہ کے ساتھ اور کلمہ شریف پڑھ لیتے. ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. پہلا کلمہ طیب. طیب معنی پاک. الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اب یہ کس کی کون سنائے گا؟ اور بچوں سے سبق سنا، بچوں کی حاضری لگائی. اور پھر بچوں کو نیا سبق بھی دیا. مقبول جگہ بھر میں ہو دعوت اسلامی، مقبول جگہ بھر میں. اسکول سے واپسی پر حاجی زمزم اتاری سے پھر ملاقات ہوئی اور ان کے ہمراہ ہم مکتبۃ المدینہ پر گئے، جہاں انہوں نے ہمیں ایک تحفہ عطا فرمایا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ابھی 26 مدنی انعامات کے رسالے وہ بنا کے نہیں رکھے، 26 کے بنا کے رکھ لیں تاکہ جو آئے نا تو ترغیب دلا کے. نیا مہینہ ہے تو پہلی تاریخ کو اس طرح بنے، وہ پورے 26 ہیں. یہ تو میری طرف سے آپ کو تحفہ باقی تقسیم کر کے مطلب ایک خود رکھ لیجیے گا، باقی تقسیم کیجیے گا، مجھے بھی دے دیجیے. تو یہ ہر ماہ کی آپ کی ہے ترغیب؟ جی الحمدللہ مدنی انعامات کی ترغیبات میں شامل ہیں. تو نئے پرانے تمام اسلامیہ کو ترغیب دی جاتی ہے کہ ایسا کیجیے. تو اگر ہمیں ہماری ذمہ داری مدنی انعامات کی تو پہلے سراپا ترغیب بابا فرماتے ہیں بننا چاہیے. اس کے فوائد بہت دیکھیں کہ ابتدا میں اگر مدنی انعامات کا رسالہ حاصل ہو جاتا ہے تو پھر وہ روزانہ فکر مدینہ کرنا پھر اس پر استقامت مل جاتی ہے. جزاک اللہ. اور پھر فیضان مدینہ باب الاسلام سندھ حیدرآباد پہنچی. ماشاءاللہ آپ کی روزانہ فیضان مدینہ حاضری رہتی ہے؟ الحمدللہ میں تقریباً پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ یہیں ہوتا ہوں حیدرآباد. ہفتے کو میری چونکہ میں اسکول میں ٹیچر ہوں تو اسکول سے پھر فارغ ہوتا ہوں، ہفتے کو تو پھر میں باب المدینہ چلا جاتا ہوں. ماشاءاللہ باپا کی بارگاہ میں حاضری ہو جاتی ہے. ابھی اسکول سے تشریف لا رہے ہیں؟ اسکول سے جا رہے ہیں. ماشاءاللہ. ابھی جامعۃ المدینہ میں اساتذہ فیضان مدینہ میں قائم جامعۃ المدینہ گئے اور وہاں موجود دیگر ذمہ داران اسلامی بھائیوں سے ملاقات کی. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. السلام علیکم. خیریت سے ہیں؟ وہیں حاجی زمزم رضا اتاری نے ہمیں اور دیگر اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول پیش کیے. الحمدللہ اس وقت فیضان مدینہ
حیدرآباد میں جو جامعۃ المدینہ کی ایک شاخ ہے، اس میں اساتذہ کے ساتھ مدنی مشورے کی ترکیب ہے. جیسا کہ پہلے بھی اس طرح کے مدنی مشورے الحمدللہ ہوتے رہے ہیں، اور چونکہ آج یکم ربیع الاوّل، تو اس کی نسبت سے ابتدا اگر ہم اس طرح کریں کہ جامعۃ المدینہ میں مدنی انعامات کے نفاذ کے لیے جو ہماری کوشش ہے، تو یہ ایک بہترین موقع ہے کہ پہلی تاریخ ہی سے اگر مدنی انعامات کے لیے رسائل خریدنے اور اس کی تقسیم کرنے کی ترکیب بنائی جائے، خود اپنے لیے بھی، تو بآسانی اس کے نفاذ کی ترکیب بنتی چلی جاتی ہے. جیسا کہ ابھی ہم الحمدللہ اسد بھائی کے ساتھ جب یہ تشریف لائے تو مکتبۃ المدینہ پہ جانا ہوا، تو 26 رسائل جو ہیں کہ وہ خرید کر وہ تقسیم کرنے والی ترکیب، کہ 26 میں سے 25 جو ہیں وہ تو ہم نے ابھی ہاتھوں ہاتھ ہی خریدے نا 26. تو اس طرح اگر ہم بھی یہ ترکیب بنا لیں کہ 26 رسائل لے کر ایک اپنے پاس رکھیں، باقی تقسیم کرنے کی ترکیب بنائیں. اور جامعۃ المدینہ میں تو میں سمجھتا ہوں کہ اساتذہ کرام کو اگر مدنی انعامات کے نفاذ کے ذریعے اپنے مسائل کے حل کی کوشش کریں تو بآسانی مسائل جو بڑی کوششوں کے باوجود اتنے زیادہ حل نہیں ہو پاتے، وہ بآسانی حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. کیونکہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے بڑی حکمت عملی کے ساتھ اس میں ایسے ایسے مدنی انعامات شامل فرمائے جو آپ اگر ایک بار بغور اس کا مطالعہ کریں گے اور مطالعہ کرنے کے بعد ان مدنی انعامات کو آپ منتخب کر لیں گے کہ بھئی ٹھیک ہے یہ مدنی انعام انتظامی سطح پر یہ مجھے فائدہ مند ثابت ہوں گے، طلباء کی اخلاقی تربیت کے حوالے سے یہ فائدہ مند ثابت ہوں گے. تو اس انداز میں کیونکہ ایک ہمارا سمجھانا ہے اور ایک مدنی انعام کے ذریعے امیر اہل سنت کے ارشادات کی روشنی میں جب ہم طلباء کی اس طرح انشاءاللہ تفہیم کریں گے، ان کی تربیت کریں گے، تو بآسانی ہمارے وہ مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں. تو مدنی انعامات کے نفاذ کے لیے تمام اسلامی اس کے لیے ضرور کوشش کیجیے. تو انشاءاللہ اس کا آپ ذہن بنا لیجئے کہ ابتدا کیونکہ یکم ربیع الاوّل ہے نا، تو آج سے اگر یہ ذہن دے دیں گے طلباء کو اور خود بھی آپ اپنا مدنیت کا رسالہ لے لیں گے، بلکہ آپ کو تو رسالہ میں خود ہی پیش کر دیتا ہوں ہاتھوں ہاتھ ہی، تو میرے کو 25 تقسیم کرنے آپ آگے دے دیجیے. استاد یہ لے لیجیے، آپ آگے دے دیجیے، ان کو بھی آگے دے دیجیے. طلباء میں جامعۃ المدینہ میں سب سے پہلے جو یہ مدنی انعامات کا سلسلہ ہے، اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ رضائے رب الانام کے مدنی کام، اگر اس کو اچھی طرح آپ غور کر لیں اور پھر اس میں دیکھیے کہ امیر اہل سنت نے جب اپنی محبت اپنے متعلقین میں پائی تو آپ نے اس محبت کے ذریعے ہماری ہی خیرخواہی فرمائی اور ہمیں رضائے رب الانام کے مدنی کام ہمیں عطا کیے. جیسا کہ آپ نے بھئی یہ جو کام کرتا ہے یہ عطار کا دوست، پھر وہ اتنے مدنی انعامات کامل بن جائے تو عطار کا پیارا. پھر محبوب عطار بننے کے لیے آپ نے 5 کام الگ سے دیے کہ جو کوئی کم از کم 12 مرتبہ لکھ کر گفتگو کرے، 12 مرتبہ نگاہیں جھکا کر گفتگو کرے، 12 مرتبہ اشارے میں گفتگو کرے، 12 منٹ کم از کم قفل مدینہ کا عینک استعمال کرے اور ایک رسالہ پڑھے. یہ 5 مدنی کام جو کر لے گا وہ کہلائے گا محبوب عطار. اور مکمل اگر طالب علم اگر 92 پورے عمل کر لے، 92 کو نافذ کرنے میں کامیاب ہو جائے اور 72 والا پورے 72 پر عمل کرنے میں کامیاب ہو جائے تو وہ کہلائے گا عطار کا منظور نظر. تو آپ کے ماشاءاللہ طلباء کے اندر حیدرآباد کے طالب علم کو میں جانتا ہوں جو باپا کے سامنے ایک بار آنا ہوا تھا تو آپ نے باقاعدہ اس کو پوچھا تھا تو کہا کہ منظور نظر تو ان میں سے ایک حیدرآباد کے طالب علم کھڑے ہوئے تھے ماشاءاللہ، اور وہ دیکھ کر باپا نے فرمایا تھا کہ واقعی لگتا ہے کہ منظور نظر ہے، ایسی نگاہیں جھکی ہوئی. تو آپ کیا اس سے محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی کوششیں یقیناً ہوں گی، تو مزید ان کوششوں کو بڑھا کر جیسے ایک طالب علم کو آپ نے دیکھا کہ وہ منظور نظر بن گئے، اتنا مطلب ہے کہ عمل پر توجہ ہوئی، تو آپ کے یہاں پر اگر تھوڑی اور کوشش ہو تو ایسے کئی طلباء ہمارے سامنے آ سکتے ہیں اور یہ ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ بھی ہے. تو ہماری کوشش ہے جیسے تعلیمی حوالے سے آپ کے ذہن میں بات آتی تو اس میں ایسے مدنی انعامات ہیں جس میں طلباء کو یہ توجہ دلائی گئی کہ کس طرح آپ علم دین یکسوئی کے ساتھ اور کس انداز سے حاصل آسانی سے کر سکتے ہیں. تو وہ مدنی انعامات کا نفاذ بھی کریں تو مدنی انعامات کے نفاذ کے اندر یقیناً بہت زیادہ آپ کو آسانی ہو جائے گی. اور چونکہ آپ کو ابتدائی دنوں میں اس طرح کا مدنی مشورہ کرنے کی سعادت حاصل ہوئی کہ بیٹھے ہم ساتھ بیٹھ کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، تو آپ اب اس کا نفاذ مزید آج ہی اگر ممکن ہو
تو اس طرح خود بھی رسائل لے کر تقسیم کرنے کی ترکیب بنا لیں. اور چونکہ رضائے رب الانام کے مدنی کام میں نے جو محبوب اتار کے لیے عرض کیا، اس کا نفاذ سب سے زیادہ جامعۃ المدینہ میں ہی شروع سے پایا گیا ہے. عمومی جو اسلامی بھائی ہوتے ہیں ان کے اندر اتنا مطلب ہے کہ اس محبوب اتار کے لیے جذبہ اتنا محسوس نہیں ہوا جتنا طلباء میں پایا گیا ہے. تو یہ آپ لکھ کر بات کرنا، نگاہ جھکا کے رکھنا، اور اس نگاہ جھکا کر رکھنے والے مدنی انعام کو امیر اہل سنت کس قدر پسند فرماتے ہیں کہ ابھی کچھ عرصے پہلے کی بات ہے کہ قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی بارگاہ میں ایک مبلغ کی حاضری ہوئی لگے علی بھائی کے مشورے میں کہ ہم انشاءاللہ مدنی کام آپ کریں گے. جامعہ سے فراغت کے بعد ہم ان کے ہمراہ فیضان مدینہ ہی میں موجود ان کے مکتب میں تشریف لے جاتے ہوئے محو گفتگو کرتے رہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے الحمدللہ کہ میں جب نئے ماحول میں آیا تھا، کچھ ہی عرصہ گزرا تھا، تو یہاں پر یہ فیضان مدینہ کے لیے جگہ دی گئی تھی. تو اس میں ہم لوگ بڑے جذبے کے ساتھ آئے تھے، کھدائی وغیرہ ہو رہی تھی، اور سارا آج دیکھیں کہ بہت خوشی حاصل ہوتی ہے. شاید اپنے گھر کے بننے پہ اتنی خوشی نہ ہوتی ہو جتنا مدنی مرکز جب کسی بھی علاقے کے اندر تعمیر ہوتا ہے. اور ماشاءاللہ فیضان مدینہ سے بہت مشابہ ہے عالمی مدنی. جی جی ماشاءاللہ. پر یہاں میں ایک بات محسوس کی کہ یہاں تحفظ ہے نا، باہر ادھر ادھر وقت گزارنے سے تو یہ کہ جتنا ممکن ہو نا اپنے فیضان مدینہ میں آ کر وقت گزارے تو کافی آسانی رہتی ہے. حفاظت کے سامان ہے یہاں کافی. اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے. کیا مکتب آپ کا بھی دور ہے؟ پہنچ گئے؟ ماشاءاللہ. یہ آپ کا مکتب؟ مکتب میں پہنچ کر انہوں نے اپنی مکتب میں کارگزاری کے مدنی پھول ارشاد فرمائے. تو کس طرح سے آپ کے یہاں پر مصروفیات رہتی ہیں کچھ مکتب کے حوالے سے؟ جی میں مطلب یہاں پر آ کر سب سے پہلے میری کوشش ہوتی ہے کہ قرآن پاک کی کچھ تلاوت ماشاءاللہ کر لیتا ہوں، اور پھر ایک مدنی انعام جو رسالہ پڑھنے کا ہے تو ابتدا ہی میں نے ایک وقت اپنے لیے رکھا ہے کہ یہاں پر ایک رسالہ پڑھ لیا جائے. رسالے کا تھوڑا مطالعہ ہوتا ہے، پھر یہ تنظیمی ہماری جو مجالس کی ذمہ داری ہے میرے پاس، 4 مجالس ہے میرے پاس، تو اس کے مطلب جدول وغیرہ جیسے یہ آتے ہیں ہمارے، تو اپنے ہمارے جو نگران کابینہ ہے پاکستان، انہوں نے ترکیب بنائی کہ ہمیں یہ اپنے جدول ہمیں پہلے پیشگی بھیج دیتے ہیں، تو ان کو ہم دیکھ کر کمپیوٹر میں جو ان کو اگر ضرورتاً کسی رہنمائی کی ضرورت ہوتی تو ہم اس میں ترکیب بنا دیتے ہیں، پھر وہ میل کرتے ہیں، پھر اس کے حساب سے جدول، پھر وہ جدول جب کر لیتے ہیں پھر دوبارہ بھیج دیتے ہیں. اس طرح کارکردگی آتی ہے تو ہم ٹیلی فونک مدنی مشورے بھی ہوتے رہتے ہیں کبھی کبھار. اب اس میں بھی اسی لیے جیسے بھی حاضر ہوا تو ابھی دیکھوں گا، اس میں جہاں ضرورت محسوس ہوگی تو فون پر ان کو تھوڑا کہ اس طرح بھی کر لیجئے، اس طرح ترکیب بنا لیجئے، تو اس طرح ترکیب بنتی رہتی ہے الحمدللہ رب العالمین. کمپیوٹر پہ کچھ گراف سا بنا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ کچھ وضاحت فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ اصل میں یہ کارکردگی جو میل کرتے ہیں نا ذمہ داران، وہ ہمیں دیکھنا ہوتی ہے. تو ایک تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کس کس نے کارکردگی بھیجی. کارکردگی جب آ جاتی ہے تو پھر وہ مکمل نہیں ہوتی، تو معلوم کر دے رہی وہ کب بھیج رہے ہیں، تاکہ نگران کابینہ کو ساری جمع کر کے بھیجنا ہوتی ہے. اس کا تقابلی جائزہ لے کر اس کا معلومات کرتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبائی. آپ کے شہزادے؟ جی میرا بیٹا ہی ہے. مدنی چینل کے ناظرین کچھ تعجب میں ہوں گے کہ یہ کیا تبادلہ تحریر کا ہو رہا ہے، کچھ اگر مناسب خیال فرمائیں، اور یہ کیا تھا اور کیا آپ کے درمیان یہ؟ اصل میں انہوں نے وہ لکھ کر دیا کہ مجھے 10 روپے چاہیے. اب لکھ کر دیا تو میں نے لکھا بھی گھر سے نہیں لایا، گھر سے لایا تھا، تو مزید صلہ رحمی کی نیت کی جا سکتی ہے یہاں پر. اور یہ تو 20 روپے نکلا ہے، آپ کو تو 10 روپے چاہیے نا بھائی. تو یہی پڑھتے ہیں جامعہ؟ جی جامعہ میں پڑھتے ہیں، ابھی درجہ ثانیہ میں. الحمدللہ دعا فرمائے گی اس کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو اللہ استقامت امیر سنت چاہتے ہیں ویسا یہ بنے. یہ لیجیے. ماشاء اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کارکردگی کا آپ بیان فرما رہے تھے کہ آپ دیکھتے ہیں، تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے کارکردگی کمزور بھی آتی ہوگی، بعض اوقات کارکردگی نہیں بھی آتی ہوگی، تو آپ کا کیا انداز ہوتا ہے؟ بہت غصہ تو آتا ہوگا؟ غصہ تو محسوس ہوتا ہے کہ واقعی غصہ تو میں اپنے اندر بہت پاتا ہوں کہ غصہ آتا ہے، لیکن مدنی ماحول کی برکت ہے الحمدللہ۔ قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے اس سلسلے میں بڑی رہنمائی فرمائی، ایک مدنی انعام ہے کہ غصے کا علاج مدنی انعام دیا کہ غصہ ہے تو چپ سادھ لیں، تو یہ طبیعتاً تو ہوتا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ مدنی ماحول کی برکت سے طریقۂ کار سے بات چیت کی جاتی، تفہیم بھی کی جاتی، محبت کے ساتھ پوچھ لیا جاتا ہے۔ اب جیسے مجھے بھی پوچھنا ہی ہے نا، میں بھی ذرا فون کرتا ہوں ان سے، کیوں کارکردگی کافی دنوں سے عرض کی تو وہ آ نہیں پا رہی ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال ہے فضل بھائی، خیریت سے ہیں؟ کارکردگی کے لیے حاضری دی ہے بھائی، کب؟ اچھا، میرے پاس پہنچی نہیں ہے بھائی۔ اب ایسا نہیں، جب بھی کبھی ایسے کارکردگی میل کر دیا کرے نا تو تھوڑا میسج کر دیا کرے تو وہ میں یہ ضروری ہے، کیونکہ ایک تو جی ہاں وہی ہے، جی جی ہاں جی جی ہاں، تو یہ کہ جب بھی ایسا کارکردگی آپ بھیجیں کوئی ایسا معاملہ تو پھر میرے اطلاع کر دیا کرے نا۔ اب میں یہی ٹینشن میں لگاؤں کہ وہ نہیں ملی نا کارکردگی، اب جیسے تاخیر ہو چکی ہے کافی، تو ذرا آئندہ ذرا کرم جزاک۔ اس مرتبہ 26ویں کا جدول تھا آپ کا نہیں تھا؟ سبحان اللہ، چلو ماشاء اللہ۔ اور اپنے ذمہ داران سے فالو پر 26ویں منانے کے لیے، 25ویں 26ویں کی دھوم مچانے کے لیے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بس یہی ہے۔ اور ابھی چونکہ پہلی تاریخ ہے نا، اس میں آپ کارکردگی کا ابھی سے لینے کی ترکیب شروع کریں گے نا، تو اب جلد سے جلد کارکردگی ربی نور شریف کی حاصل کرنے کی کوشش فرمائیں، تاکہ جلد سے جلد پھر حاصل ہو جائے، تو پھر وہ نگران کابینہ کو بھیجنی ہے نا ساری، ٹھیک ہے؟ اس میں اب تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ جزاک اللہ، اللہ کو جزا خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ یہ سید فضل شاہ صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی ہاں، کیا حال ہے؟ آپ کے والد صاحب کا پتہ چلا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، وہ غریق رحمت کرے۔ ہمارے راشد بھائی نے بھی اطلاع دی تھی، ہاں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ویسے بھی وہ تو شاہ صاحب ہیں، تو ماشاءاللہ سادات کرام کی نسبت ہے آپ لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ہر جگہ آسانی نصیب فرمائے، ان کی قبر کو جنت البقیع میں منتقل فرمائے۔ ابھی کہ اولاد جو ہے وہ بڑی صدقہ جاریہ ہے، تو اچھی نیتیں جتنا زیادہ ایصال ثواب کیا جا سکتا ہو۔ ماشاءاللہ پتہ چلا تھا کہ دعوت اسلامی کے جو مبلغین اور جو ذمہ داران ہیں وہ آئے، اور ماشاءاللہ انہوں نے غسل وغیرہ کی ترکیب بنائی، اور کافی یہ ہاں واپسی میں بھی تلاوت کرتے ہوئے، نعت شریف پڑھتے ہوئے ان کے ساتھ عاشقان رسول ان کے ساتھ ہی تھے ماشاءاللہ۔ ہاں ماشاء اللہ تعالیٰ، انشاءاللہ میں مزید ان کے لیے جو بھی سارے ثواب کے لیے بھی کچھ ہوا نا، میں انشاءاللہ راشد بھائی کو انشاءاللہ اس کے لیے دے دوں گا انشاءاللہ۔ اور یہ جمعرات 10 مارچ انشاءاللہ صبح 11 سے 1 تک جو ہے قرآن خوانی مدرسۃ المدینہ حیدرآباد میں جو فیضان مدینہ نا وہاں پر ہے، تو وہاں پر آپ ضرور تشریف لائیے گا، یہاں پر یہ سلسلہ رکھا ہے۔ اچھا اچھا، جی 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 جی، ٹھیک ٹھیک ٹھیک، انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور۔ آپ بھی کوشش کر کے جہاں جہاں ممکن ہو نا تو اجتماعات وغیرہ میں شرکت کر کے یہ بھی اپنے والد صاحب کو ایصال کر سکتے ہیں نا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، خصوصی دعا میں یاد رکھیے گا آپ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غالباً آپ نے کسی سے تعزیت کی، تو یہ آپ کی روزمرہ مصروفیات میں اس طرح کے مواقع آتے رہتے ہیں؟ اب میرے کو چونکہ ذمہ داری تعویذ اتاری کی بھی ہے نا، تو اس وجہ سے دن بھر تقریباً اس طرح کے فون آتے ہیں، بیچارے بہت مطلب ہے جیسے ڈرانے والے فون آتے ہیں کہ فلاں کے بچے کے دونوں گردے فیل ہو گئے، کسی کا آتا ہے کہ وہ
اس کو برین ٹیومر ہو گیا، فلاں کو فالج ہو گیا، تو فلاں کو اٹیک ہو گیا، فلاں ICU میں ہے، بس دعا کر دیجئے، اور یہی فون آتے رہتے ہیں. اور واقعی الحمدللہ تعویذات اتاریہ کے اوراد وظائف بتانے سے، اوراد اتاریہ بتانے سے، تعویذات اتاریہ کے استعمال کرنے سے کافی لوگوں کو شفا ملتی ہے الحمدللہ. یہ ہوتا ہے فون تو اب کیا کہ وہ سلسلہ رہتا ہے فون کے آنے کا، تو جو یہ کام ہم کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ پلس چلتا رہتا ہے. میرے مکتب میں یہ جیسے ابھی یہ اسلامیہ تشریف لائے تو اسی طرح آتے رہتے ہیں اسلامیہ وغیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دینا مدینہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں حکم لبیک. جی 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 حکم. جی 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 ہاں نہیں، مقصد یہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ کے بچوں کی امی پر جن ہے؟ یہ کس نے بتایا آپ کو؟ نہیں، آپ کسی عامل کو دکھایا آپ نے؟ انہوں نے یہ بتایا کہ جن ہے؟ یہ اصل میں ضروری نہیں ہے. اب عاملین جو ہے نا، اکثر عاملین یہ بتا دیتے ہیں. تو اس کے لیے ایسا ہے کہ آپ یہاں پر اپنے فیضان مدینہ میں عصر سے لے کر اور اذان عشاء تک تعویذات اتاریہ دی جاتے ہیں. یہ آپ کے کوٹ اتاری میں بھی میرے خیال میں جی 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 آپ ایسا کیجئے کہ جہاں پر بھی ہے نا وہاں جو تعویذات اتاریہ کا بستہ لگتا ہے نا، وہاں سے آپ رابطہ کریں، انشاءاللہ اس سے فرق پڑ جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی 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 ہاں ان سے ملاقات کر لیجیے. میں انشاءاللہ پھر موقع ملا تو اپنی ملاقات بھی کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر ابھی تقریباً 20 دن پہلے ہے نا والدہ کو بلڈ پریشر کی وجہ سے نا ایک اٹیک ہوا ہے. ہاتھ نہیں، فالج کا اٹیک ہو گیا. ایک ہاتھ اور ایک پیر جو ہے نا ابھی بالکل کام نہیں کر رہے ہیں. دعا فرمائیں کہ اللہ تعویذات اتاریہ چل رہے ہیں الحمدللہ. پہلے سے کچھ افاقہ کچھ ہوا ہے، تھوڑا زبان وغیرہ صحیح ہے. یہ بس کنٹینیو رکھیں، جیسے ایک ڈاکٹر سے علاج کرواتے ہیں نا، اس طرح کنٹینیو کروائیے گا، ناغا بھی نہ ہو، اور جو آپ کو بتاتے جائیں نا وہ معمولات آپ کرتے رہیے گا، انشاءاللہ فرق پڑ جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. اور 111 بار یا سلام پڑھ کے اور آپ ہر نماز کے بعد گھر والوں سے دم بھی کرتے رہیں. ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ابھی اصل میں ہمارے ایک قریبی عالم صاحب ہیں، ان کی سنا طبیعت بھی ناساز ہے، کچھ ملاقات کی ترکیب بھی اسلامیہ نے بنائی ہے، تو وہاں اگر آپ بھی ساتھ. ضرور، ہم تو آج آپ ہی کے ساتھ ہیں. مدنی چینل کے ناظرین بھی یہ دیکھ رہے ہیں اور اس میں اچھی اچھی نیتیں بھی شامل ہیں. ظاہر ہے کہ یہ سلسلہ جو مدنی چینل پر نشر کیا جا رہا ہے تو اس سے مدنی چینل کے ناظرین کو ایک تو معلومات بھی ہوں گی دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے حوالے سے، پھر ایک بہت بڑی چیز جو اس کے ذریعے مدنی چینل کے ناظرین تک پہنچانا ہے کہ دیکھیے ہم بھی دنیا میں وقت گزار رہے ہیں، اور جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوتے ہیں، مبلغین ہوتے ہیں، وہ بھی اپنا وقت گزارتے ہیں. تو ان کی زندگی میں کس طرح سے معمولات رہتے ہیں، صبح و شام کے ان کے کیا معمولات ہوتے ہیں، بالخصوص ذمہ داران کے حوالے سے کیا کیا ان کی مصروفیات ہوتی ہیں، اور کس طرح پیارے اور احسن انداز پر یہ مدنی کاموں میں اور اپنے گھریلو کاموں میں مصروف رہتے ہیں. تو آج تو ہم آپ ہی کے ساتھ ہیں. میں نے بھی ابھی جو آپ نے فرمایا تو کچھ دیر پہلے آپ نے توجہ دلائی تھی نیت کی، تو میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ اب یہ سلسلہ تو نیت اس میں اپنے طور پہ سوچ رہا تھا کہ یہ کرنی چاہیے. پھر توجہ گئی کہ چونکہ اس وقت تاثر یہ ہے کہ ہر شخص سمجھتا ہے مصروف ہوں، اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے میں کیسے وقت نکال سکتا ہوں.
تو میں نے اس نیت سے بھی کہ جو میری مصروفیات جس طرح کی ہیں اس میں چونکہ ایک معمول بنا لیا کہ ان کو ان چیزوں کو شامل رکھنا ہے، تو مجھے کوئی دشواری نہیں ہوتی، میری وہی میرے کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتا اتنا کہ بھی فلاں میرا کام رہ جائے گا، فلاں ہوگا. ایک معمول بنا ہوا ہے کہ روزانہ اس طرح آتے ہیں، اس طرح جاتے ہیں، اس طرح ترکیب بنی ہوئی ہے، تو اس میں اتنے کام خود بخود نمٹتے ہیں. اب آپ نے دیکھا کوئی جدول بنا ہوا نہیں ہے، یہاں بیٹھے بیٹھے یہ کام ہو رہا ہوتا ہے، کوئی آیا اس سے بات چیت کی، ایک کام یہ نمٹ گیا تو 2-4 یہ نمٹ گیا، فون آ جاتا، فون پہ بات ہو جاتی ہے. تو یہ اگر ذہن بن جائے نا تو مدنی کام مصروف سے مصروف اسلامی بھائی بھی ہو نا تو وہ وقت کچھ نہ کچھ وقت نکال سکتا ہے. اور اس میں مدنی چینل کے ناظرین کے لیے کس قدر ترغیب کا باعث ہے، اور واقعی حقیقت ہے کہ جو وقت جیسے آپ کے ساتھ ابھی ہم وقت گزار رہے ہیں تو یہ ذہن بھی ساتھ ساتھ بنتا چلا جاتا ہے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ کو اللہ تعالیٰ کے کیسے انعام حاصل ہیں کہ 5 وقتہ نماز باجماعت کی ترکیب، مکتب میں ہیں تو اسلام بھائیوں کے ساتھ رابطہ، خیر خواہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا یاسر بھائی خیریت سے ہیں؟ ماشاء اللہ. یہ ہمارے خصوصی اسلامی بھائی کی جو مجلس ہے ماشاءاللہ اس میں پاکستان جی ماشاءاللہ تو اس کے مطلب یہ کابینہ سطح پر ہماری جو ذمہ داران ہے اس میں ایک مجلس ہم نے بنائی ہے، تو ان کے پاس 3 کابینات ہیں. پاکستان سطح کی مجلس جو ہماری ہے اس کے رکن بھی ہیں. ماشاءاللہ. کیا حال ہے سر؟ آپ کی کارکردگی تو ماشاءاللہ آ گئی تھی، ساری دیکھ لی میں نے، اور آپ کا جدول بھی میں نے دیکھا ماشاءاللہ اپنے صحیح انداز سے بنا ہے. اور اب وہ جو عرض تھی نا کہ وہ میرے کو آپ سارے مقامات جمع ہونے کے وہ دے دیں گے، وہ کب تک؟ کافی حد تک تو بن چکے ہیں. اچھا، اندازاً کتنی کابینات میں ہوئے؟ تینوں کابینات کے جنتی کابینہ 12 مقامات بنے ہوئے، قادری کابینہ کے تقریباً 9 مقامات بن. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ بھی بہت مطلب ہے کہ مصروفیت ہوتی ہے ان کی، لیکن یہ پہلے گھبرا رہے تھے کہ میں اتنی بڑی ذمہ داری کیسے کروں گا، لیکن جب لیے نا تو اب یہ بہت اپنے حساب سے ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. دیکھا یہی ہے کہ ہم بہت سارا وقت اگر غور کریں تو اگر مدنی کام نہیں ہے کسی کے پاس تو وہ بالخصوص یہ غور کرے تو بہت سارا وقت ایسا جو ضائع ہو جاتا ہے. بالکل. اور مدنی کاموں میں بندہ جب مصروف ہوتا ہے تو ایک ذہن ہوتا ہے وقت کو بچانے کا، زیادہ سے زیادہ کام کرنے کا. الحمدللہ مدنی کام بھی ہوتے رہتے ہیں اور گھریلو جو مصروفیات ہیں وہ بھی جاری رہتی ہیں. ابھی تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ کچھ فیضان مدینہ سے باہر بھی جانا ہوگا. مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ رہیں، انشاءاللہ ابھی ہم فیضان مدینہ سے باہر جانے کا بھی سلسلہ ہوگا اور آپ دیکھیں گے کہ ہمارے یہ مبلغ رکن شورا کس طرح سے اپنے گھریلو جو کام کاج ہیں ان میں مصروف رہتے ہیں، اور جو دیگر ان کا بالکل ایک عوام کے ساتھ انٹریکشن جو رہتا ہے تو اس کے حوالے سے بھی آپ کچھ دیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے. یہ آج چکے یکم ربیع الاوس ہے نا، تو یہ نیا مدنی وقت رسالہ تو آپ بھی اگر ممکن ہو تو 26 رسالے لے لیں اور پھر ایک اپنے پاس رکھیے، اپنے استعمال میں بقیہ تقسیم کر دیجیے، دوسروں کو ترغیب بھی دلائیے. جزاک اللہ. چلیں سب چلتے ہیں میرے خیال. ہاں میرے خیال نکلتے ہیں. اللہ. اچھا دیکھیں اٹھنے میں بھی ہے نا، میں پہلے ایسے اٹھ لیا کرتا تھا نا، تو میں نے دیکھا امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ جو نا وہ اس انداز سے اٹھتے تھے، تو میں حکمت نہیں جانتا تھا، بس میں نے ایسے میں نے ویسے اٹھنا شروع کر دیا. پھر ایک بار آپ نے توجہ دلائی، ایک مرتبہ آپ نے توجہ دلائی کہ آپ جو بیٹھے ہیں سب کو اسی انداز سے اٹھنا چاہیے، کیونکہ ایسے اٹھنے میں اگر اٹھیں گے نا تو بے پردگی کے چانس ہے، اور ایسے اٹھنے میں پردے میں پردہ رہتا ہے کہ آدمی ادب کے ساتھ اٹھ جائے گا. تو امیر حسن کے انداز اور یہ بھی ماشاءاللہ اس میں بھی حکمت ہوتی ہے. اللہ. ابھی عالم صاحب سے ملاقات. جی. پھر ہم مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا حاجی زمزم اتاری کے ہمراہ فیضان مدینہ سے باہر نکلے، گاڑی میں سوار ہوئے اور ایک عالم دین کی زیارت و ملاقات کے لیے چل دیے. راستے میں انہوں نے حیدرآباد میں اپنے سفر کے معاملات سے آگاہی بخشی اور دیگر موضوعات پر ان سے گفتگو جاری رہی. گاڑی بہت زبردست رکھی ہوئی ہے بھائی آپ نے ماشاءاللہ. یہ گاڑی کسی اسلامی بھائی کی، وہ بھی شاید کسی نے ترکیب بنایا، مجھے بھی ابھی پتہ چلا. اچھا آپ کے لیے ہیں؟ میری ترکیب ایسا ہوتی ہے جیسے کہ گھر سے اگر فیضان مدینہ آنا ہو نا تو کبھی میں ہمارے یہاں سے تانگے گزرتے ہیں تو تانگے میں سفر کی ترکیب بنا لیتا ہوں. پھر تھوڑی آگے جا کے تانگے سے اترتا ہوں، پھر تھوڑے فاصلے پر 4 سیٹر جاتی ہے ہمارے یہاں سے، وہ 4 سیٹر میں بس سفر کر کے اور فیضان مدینہ کے قریب اتر کے پھر پیدل پھر ایک بس ہمارے تھوڑا آگے جانا پڑتا ہے گھر سے، بس بھی کبھی کبھار آتی ہے، تو بس کے اندر بھی بیٹھ کر کبھی کبھار
فیضان مدینہ کی طرف آ جاتا ہوں، پھر پیدل اتر کر آ جاتا ہوں. رکشا میں بھی ترقی بنتی رہتی ہے، اور کبھی بیان کے لیے جانا ہو تو رکشا میں، یا پھر کوئی اسلامی بھائی اپنی اسکوٹر وغیرہ لے آتے ہیں، اس میں کام چل جاتا ہے الحمدللہ. گاڑی میں بس نہیں ہے، سائیکل بھی نہیں، بلکہ ہو بھی تو میں چلانا نہیں جانتا ہوں. جی، مجھے اسکوٹر بھی چلانا نہیں آتی، سائیکل بھی صحیح چلانا نہیں آتی. صحیح بٹھا کر شاید وہ کر دے تو تھوڑی. چینل کے ناظرین کے لیے بہت حیرت والی بات ہوگی ویسے، سائیکل تو بچہ جو ہے وہ چلاتا ہے. ہاں، مجھے بس نہیں آتی ہے. یہ بھی ایک مدد انعام ہے کہ راستے میں جب گاڑی میں ہوں تو بلا حاجت کوئی ادھر ادھر دیکھنا، اس سے بچنے کی کوشش کریں. جامع سنت چونکہ فرماتے رہتے تو اس پر بھی اگر عمل کی کوشش رکھی جائے تو بہت آسانی رہتی ہے. بالخصوص شہروں میں اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے. سائن بورڈز وغیرہ کا سلسلہ بکثرت ہوتا ہے، جس میں بے پردہ عورتوں کے تصاویر وغیرہ ہوتی ہیں. امیر سنت نظروں کی حفاظت، آنکھوں کا قفل مدینہ انشاءاللہ بہت ترغیب ارشاد فرماتے ہیں. یہ مسجد، اسی مسجد میں مطلب یہ امام صاحب ہوتے ہیں قریب گئے گلی میں، انشاءاللہ ان کے شاید گھر ہے. ان عالم صاحب جن کے پاس ابھی ہم جا رہے ہیں، ان کو گلے کا کچھ مطلب تکلیف ہے اس وقت، ان کی عیادت کی نیت سے جانا ہو رہا ہے. اور انہوں نے الحمدللہ مدنی چینل پر تاثرات وغیرہ بھی مدنی چینل کے لیے دیے. ماشاءاللہ بڑی محبت کرتے ہیں. حیدرآباد میں دارالفتاء اہل سنت بھی تو ہے اپنا. جی، ابھی موقع ملا تو وہاں بھی انشاءاللہ حاضری کی ترکیب بنا لیتے ہیں. وہاں بھی وقتاً فوقتاً جانا ہوتا ہے، اسلامی سے ملاقات رہتی ہے. وہاں کے دارالفتاء شرعی رہنمائی کے لیے بہترین ایک ہماری نعمت ہے. یہ جگہ آ گئی ہے. گاڑی سے اترے ہی تھے کہ الحمدللہ عز وجل عالم دین صاحب ہمیں لینے بنفس نفیس خود گاڑی کے قریب موجود تھے. ان کے ہمراہ بیٹھک میں پہنچے. دیر تک ان کے ساتھ دینی باتوں اور ان کی طبیعت کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہا. فتاوی رضوی شریف پہ نظر پڑے، بہت خوشی ہوئی. الحمدللہ فرمایا ہے سبحان اللہ. جہاں پر اعلیٰ حضرت نظر آتے ہیں تو وہ اپنائیت بڑھ جاتی ہے، ذہن میں آ جاتی ہے، اپنا ہے الحمدللہ. اور ماشاءاللہ تحقیق بھی ہے. فتاوی رضوی میں جو تحقیق ہے وہ ایک اونچی تحقیق ہے. ایک ایک مسئلے پر اتنے اتنے دلائل دینا، مواد پیش کرنا، دلائل پیش کرنا، براہین پیش کرنا، بڑی بات. تدریس اور افتاء کی بھی آپ کی رہتی ہے مصروف؟ میں دارالعلوم احسن البرکات میں تدریس کرتا تھا تقریباً کوئی 21-22 سال تک. وہاں میں مدرس رہا. اس کے بعد مجھے تکلیف ہو گئی ہائی بلڈ پریشر کی، اور اس کے بعد پھر نیند آنا ختم ہو گئی. نیند نہیں آتی تھی، اور وہ اتنی تکلیف ہوئی کہ ایک لمبا سلسلہ چلا، اور 3 دن 3 رات تو مسلسل 1 منٹ بھی نیند نہیں آئی. باقی ایسا ہوتا تھا کہ کبھی 1 گھنٹہ آ گئی، کبھی 2 گھنٹے آ گئی، کبھی آدھا گھنٹہ آ گئی. تو عرصے دراز تک یہ تکلیف رہی. تعویذات عطاریہ استعمال فرمایا میں نے نہیں کیے. ہاں، یہ اس معاملے میں ہمارے پاس ہے. جی جی، جو نیند کے معاملے میں اور سر کے معاملے میں اس کے لیے باقاعدہ ایک تعویذ ہے، وہ تکیے میں رکھا جاتا ہے. صحیح، انشاءاللہ بہت انشاءاللہ فائدہ ہوگا. بہت اچھا. بس یہ دانش بھائی یا رفیق بھائی، آپ تعویذات عطاری کی ترکیب بنا دیجیے گا، ہے نا؟ مدرسہ یا کوئی بھی مطلب ساری معلومات کر کے ان کی کیا کنڈیشن ہے، آپ وہاں سے تعویذات عطاری حاصل کر کے تو وہ دے دیجیے گا. ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے. ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے. انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. ملاقات کے اختتام پر عالم دین صاحب نے خشوع و خضوع کے ساتھ دعا فرمائی. ان کے ہمراہ ہم نے بھی دعا کی. سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و اصحابہ اجمعین. یا رب العالمین، ان اپنے بندوں کو
अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जलीला से मजीद दीन मतीन के खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। या रब्बल आलमीन, ये तेरे बंदे दावत इस्लामी के नाम से जो कुछ भी काम कर रहे हैं मौला करीम तो उसको अच्छी तरह जानता है। मौला करीम अपने फजलो करम से इनके काम में, इनके दीनी काम में, इस्लामी काम में, मदनी माहौल में मजीद बरकतें और रहमतें अता फरमा। या रब्बल आलमीन, अपने फजलो करम से पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा क़िबला मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी अत्तार रिजवी दामत बरकातुहुल आलिया को दराज हयाती अता फरमा। उन्हें सेहत और सलामती वाली तवील जिंदगी अता फरमा। देर तक उनका साया अहले सुन्नत पर कायम फरमा। मौला करीम, उनकी क़यादत में जो दावत इस्लामी दुनिया भर में तेरे दीन मतीन का पैगाम पहुँचा रही है, तेरे हबीब का पैगाम पहुँचा रही है, मौला करीम और मजीद इनको बरकत अता फरमा, रहमतें अता फरमा, मजीद दीन मतीन की इनको खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। मौला करीम, अपने फजल और करम से दावत इस्लामी को और मजीद बरकतें और रहमतें अता फरमा। ये तेरे बंदे तेरे हबीब के दीन की खिदमत महज तेरी रज़ा के लिए, तेरी खुशनुदी के लिए कर रहे हैं। मौला करीम, इनको अपने अज़ाइम में, अपने मकासिद में, अपने मतालिब में कमा हक़्क़ुहु कामयाबी कामरानी अता फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह, दावत इस्लामी के प्लेटफार्म से सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, बल्कि लाखों को हिदायत नसीब हुई है और लाखों नौजवान हैं, नौ उम्र हैं जिनको अल्लाह ने नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाई है। दावत इस्लामी के माहौल से मुंसलिक होने से अल्हम्दुलिल्लाह उनके चेहरे पर नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक है। तो लाखों अफराद को ये फ़ायदा हुआ है और हो रहा है। जो बेनमाजी थे नमाजी बने, हमारी माएँ बहनें इस्लामी जो पर्दा नहीं करती थीं अल्हम्दुलिल्लाह वो पर्दा कर रही हैं, मुबल्लिग़ाह बन गई हैं, तबलीग कर रही हैं। फिर मदारस का जो सिलसिला है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह उरूज पर है, उसमें भी हर साल हुफ़ाज़ बन रहे हैं, कुर्रा बन रहे हैं, उलमा फारग तहसील हो रहे हैं। हर एक अपने अपने माहौल में काम करेगा। हुफ़ाज़ भी तैयार हो रहे हैं, नाज़रा भी कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं और कुर्रा भी तैयार हो रहे हैं, उलमा भी तैयार हो रहे हैं। इसी तरह फिर काफ़िलों की सूरत में तबलीगी नौयत का सिलसिला जारी है और फिर अब तो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में, पूरी दुनिया में ये एक पैगाम जा रहा है। तो निहायत दिल के गहराई से दुआ है कि अल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल दावत इस्लामी को मज़ीद तरक्की अता फरमाए और बहुत ज़्यादा और काम करने की तौफीक अता फरमाए। दुनिया के कोने कोने में अल्लाह ताला के पैगाम को पहुँचाए और अल्लाह ताला आप हज़रात को इस्तकामत दे और मज़ीद आपको खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ भी है तोहफ़तन, जो कुछ भी हाजिर है अचानक ये भी रखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उनसे इजाज़त लेकर हम निकले तो आलिम दीन साहिब ने अपनी दुआओं में हमें रुखसत किया। रुकन शूरा हाजी जमजम रज़ा अत्तारी के हमरा हम गाड़ी में सवार हुए और रास्ते में फिर से अच्छी अच्छी बातों का सिलसिला जारी रहा। इतनी मोहब्बत का अंदाज, मतलब माशाअल्लाह, उलमा किराम मुलाकात और मकातिब वगैरह की मसरूफियत है। घर के काम तो आपके बड़े डिस्टर्ब होते होंगे, सौदा सलफ लाना और ये वो काम, घर वाले नाराज़ तो होते हैं। हाँ, वो घर वाले मुझे बता देते हैं भी वो आते, क्योंकि मैं जब आता हूँ फैज़ान मदीना तो एक फ़कीर का पेड़ यहाँ से जहाँ मिलता है सौदा वगैरह अच्छा बढ़ता है, तो मुझे बता दें ये चीज़ों की ज़रूरत है, वो लेते हैं। जैसे आज भी मुझे कुछ लेना है भी। अच्छा, तो आप ख़रीदारी खुद करते हैं घर की? सारी नहीं करता, अच्छा, लेकिन ज़रूरतमंद जो मुझे कहा रोज़मर्रा के जो सामान है वो ले लेते हैं। घर के करीब जो दुकान है वहाँ से भी लेता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ सस्ती और थोड़ी मतलब अच्छी चीज़ मिल जाती है तो वो यहाँ से। चले, आज हम आपके साथ ही हैं तो बस खरीदारी में भी आप ही के साथ होंगे। देखते हैं आप कैसे खरीदारी फरमाते हैं। बस वो सीधा सीधे जाके ले लेते हैं और क्या करें। लेकिन अचंभा होता है ना असल में, जो इस तरह के जैसे जिम्मेदारियों पर हों
یا کسی منصب پر لوگ ہوں تو عموماً یہ دیکھا ہے کہ وہ پھر گھر کے ایسے کام کاج سے عموماً دور ہو جاتے ہیں. یہ رہتی ہے تھوڑی آزمائش. اب جیسے کہ یہاں ہوتی ہے خواتین کا آنا جانا رہتا ہے تو بس وہ باپا نے جو نگاہیں جھکا کر چلنے والا مدنی انعام دیا اس پر سختی سے مزید عمل کرتے ہوئے اس کی ترکیب ہو جاتی ہے. مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی عرض کرتا چلوں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہیں. بظاہر جو معمولی کام ہوتے ہیں وہ بھی خود فرمایا کرتے تھے, سودا سلب بھی لایا کرتے تھے. تو اس میں بھی ہمارے لیے ترغیب ہے کہ ایک مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا بھی اپنی مصروفیات کے باوجود حتی الوسع اپنے گھر کے کام کاج اور جو سودا سلف لانا ہوتا ہے تو وہ خود کرتے ہیں. تو دیگر مبلغین کے لیے بھی اس میں رہنمائی ہے اور ترغیب بھی ہے. تو اس سے یہ ہے کہ گھر کا ماحول بھی اچھا رہتا ہے, گھر والے بھی راضی رہتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ظاہر ہے کہ گھر کا کام ہم نہیں کریں گے تو کون کریں گے. اور حقیقت یہ ہے کہ عورتوں کے بازار میں نکلنے کی جہاں دیگر وجوہات ہیں, ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب مرد گھر کے کام کاج میں دلچسپی لینا چھوڑ دیں گے اور ضرورت ان کی پوری نہیں کریں گے تو پھر عورت تو عورت ہے, وہ تو ویسے ہی عموماً یہ ہوتا ہے ان کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ کیا ہر وقت گھر کے اندر ہیں, چلو اسی بہانے تھوڑا آؤٹنگ ہو جائے گی. تو ایک سبب یہ بھی ہے. بس یہ کہ کبھی کبھی ہر وقت تو نہیں بھائی کبھی کبھی نیت اسی طرح کر لی جاتی سنت کی اور دل والوں گھر والوں کے کام کرنے کا بھی کہ انہیں نہ جانا پڑے, ان کو مشقت سے بچانے کی نیت. اور خود ہی کبھی کبھار ہر وقت نہیں ہو پاتی, نیت یاد نہیں رہتا ہے. یہ امیر علیہ سنت دامت برکات العالیہ کی تربیت کا سمجھنے کے فیضان ہے کہ آپ وقتاً فوقتاً یہ نیتوں سے متعلق ہمیں ترغیب دلاتے رہتے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور زندگی ہے بخیر و عافیت گزر جائے. بس حاجی صاحب نے راستے سے نہایت ہی احسن انداز میں گھر کے ضروری سودا سلف کی خریداری فرمائی. السلام علیکم. یہ اپنے ہے جانا. السلام علیکم. خیریت سے بیٹھیے. ہاں یہ مدینہ بھائی. ابھی کیا صورت حال ہے؟ آج کیا خریدیں گے؟ یہ بس کچھ ٹماٹر لینے. ٹماٹر کیا کلو چلے؟ 30 روپے کی. اچھا مٹر کیا حساب؟ مٹر 30 روپے تو 60 کے یہ دے دیں. اور یہ کیا بتائے؟ 30 روپے کی. ایک 30 روپے کے یہ دے دیں. دس روپے کے لیمو بھی ڈال دینا. ہری مرچی لیمو 10 کے. جمعرات فیضان مدینہ اسکیما میں. یہ اپنے ماشاءاللہ اجتماع میں تشریف لاتے ہیں. نیا مہینہ ربیع الشریف کا پہلی تاریخ ہے نا, ربیع الغوث کی. رسالہ فکر مدینہ پابندی. السلام علیکم. پھر ہم حاجی صاحب کے ہمراہ مریضوں کی عیادت کے لیے اسپتال پہنچے. کچھ دیر مریضوں سے ملاقاتوں اور بات چیت میں مصروف رہے. مل جائے شفا اس کو دربار محمد سے, مل جائے شفا اس کو دربار محمد سے, آ جائے جو کوئی بھی بیمار مدینے میں. ہسپتال سے واپسی پر ہم نے حاجی زمزم رضا تاری کے ہمراہ حیدر آباد کے رکشے میں سفر کیا اور دوران سفر گفتگو بھی جاری رہی. رکشے میں سفر عموماً رہتا ہے آپ کا؟ ہم نے مطلب مختلف انداز سے, جیسے میں نے بتایا تھا آپ کہ کبھی رکشے میں تو کبھی تانے میں تو کبھی بس میں کبھی 4 سیٹر, جیسا پیدل بھی ترکیب رہتی ہے چلنے کی. خاص بات جو رکشے کے دوران آپ کا معمول میں ہو, رکشے میں 10-15 منٹ تو ہے دائرہ. اب یہ رکشے یا 4 سیٹر میں بھی بیٹھو نا, جب قریب میں کوئی ہوتا تو کوشش ہوتی کہ انفرادی کوشش جاری رہے ان سے. جیسے رکشے والے بھی جا رہے ہیں, ان سے اب میں آپ ساتھ نہ ہوتے میں ان سے بات کرتا رہتا ہوں, جیسا بھی میں انشاءاللہ کروں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
بھائی کیا نام ہے آپ کا؟ آصف بھائی، ماشاء اللہ. کہاں رہتے ہیں آپ؟ ماشاء اللہ. پنجرا پور فیضان مدینہ کے قریب ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو اپنے ہر جمعرات کو اجتماع ہوتا ہے اپنا، کبھی تشریف لائے آپ؟ اچھا اچھا. اس جمعرات کوشش کیجیے گا نا، مغرب کے بعد شروع ہو جاتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. واقعی بہت اس کی بہار ہے، اجتماع میں شرکت کی بہت برکت ہے. کسی سے مرید ہیں آپ؟ اچھا. آپ نے دعوت اسلامی کے امیر مولانا محمد الیاس افطار قادری دامت برکاتہ العالیہ امیر اہل سنت جو ہیں، ان کے بارے میں تو جانتے ہوں گے ماشاء اللہ. ماشاء اللہ زمانے کے ولی ہیں ماشاء اللہ، اور سلسلہ قادری میں مرید بھی کرتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ کا نام دعا کے لیے اور مرید کے لیے پیش کر دوں گا، موقع ملا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ ماشاء اللہ جزاک اللہ. رکشے سے اتر کر کرائے کے ساتھ ساتھ حاجی صاحب نے حسب معمول رکشے والے اسلامی بھائی کو مدنی رسالے کا تحفہ بھی عطا فرمایا. تحفہ بھی رکھے گا کہ اس پرفتن دور میں آسانی سے نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقے ہیں اس کے اندر. 72 مدنی انعامات. پھر مسجد میں پہنچ کر وضو کیا اور نماز کی تیاری میں مشغول ہو گئے. با جماعت نماز ادا کی. دربار مصطفیٰ میں تمہیں لے کے جائے گی، دربار مصطفیٰ میں تمہیں لے کے جائے گی، خالق سے بخشوائے گی اے بھائیو نماز. نماز کی ادائیگی کے بعد درس فیضان سنت میں وقت دیا اور دعا کے بعد نمازیوں سے ملاقات کی. مقبول جگہ بھر میں ہو دعوت اسلامی، مقبول جگہ بھر میں ہو دعوت اسلامی، صدقہ. اس کے بعد ہمیں چند اسلامی بھائیوں سے ملوایا اور ان کی کارگزاری پیش کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام. خیریت سے ہیں؟ ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں؟ یہ ٹھیک ہے. داماد ہے میرے. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. محمد محتشم رضا. محمد محتشم کہتے تھے، پاپا نے ان کو نام میں ذرا. اچھا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میرا بیٹا ہے. اچھا ماشاء اللہ. جنید رضا. اچھا ماشاء اللہ. یہ بھی جامعۃ المدینہ میں ہے، درس نظامی کر رہے ہیں، درجہ ثانیہ میں ہے. اللہ تعالیٰ برکت دے، استقامت دے، دعوت اسلامی کا مبلغ بنائے. آمین. یہ بھی ماشاء اللہ ابھی اس وقت انہوں نے درس نظامی بھی کیا ہوا ہے، حافظ قرآن بھی ماشاء اللہ، اور ایک مسجد کے امام بھی ہیں ماشاء اللہ. مدرسۃ المدینہ میں غالباً کیا صوبائی ذمہ دار ماشاء اللہ، مجلس کی ذمہ داری، مدنیات کی ذمہ داری بھی ایک عرصے تک تھی. اب دوبارہ انشاءاللہ دعا کیجیے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ استقامت دے. آمین. جزاک اللہ. میں ذرا مصروف ہوں پھر انشاءاللہ. السلام علیکم. پھر ہم نے ان کے ہمراہ اجتماعی ذکر و نعت میں شرکت کی. فراغت کے بعد ہم ان کے ہمراہ گاڑی میں سوار ہوئے اور ایک مسجد میں پہنچ کر نماز عشاء ادا کی. دربار مصطفیٰ میں تمہیں لے کے جائے گی، دربار مصطفیٰ میں تمہیں لے کے جائے گی،
خالق سے بخشوائے گی اے بھائیوں نماز دے. پھر مناجات کا سلسلہ ہوا جو کہ حاجی زمزم نے خود پڑھنے کی سعادت پائی. میرا اٹھا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، فضل کی رحم کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. پھر مدنی کاموں کے حوالے سے بیان حاجی زمزم رضا تاری نے خود فرمایا. آج کا سلسلہ کیا ہے کہ وہ اس کام میں جب پہلے مدنی کام کرتے تھے پھر بیچ میں سستی ہوئی، آج ہم اس لیے جمع ہوئے کہ وہ سستی ختم کرنی ہے. امیر اہل سنت کے فیوز و برکات دنیا لوٹ رہے، ہم بھی پیچھے رہیں، ہم بھی لوٹیں گے انشاءاللہ. تو امیر اہل سنت کا خاصہ ہے کہ آپ بس دیکھتے کہ سچی طلب کے ساتھ آئے تو اس کو عطا کر دیتے، چاہے وہ مرید ہو، چاہے طالب ہو، چاہے سے محبت کرنے والا. اب تینوں بڑے، اب مثال مرید ہے، اس نے جھولی سمیٹی دی ہے، اور جو محبت کرنے والا ہے ویسے آ گیا، اس کو مل جاتا ہے. عطا کرتے ہیں، آپ جو بھی لینے والا ہو اس کو عطا کرتے ہیں. آپ کو سمجھانے کے لیے تاکہ کسی چکر میں نہ. یہ رومال دیا، اب یہ ایک گانٹھ باندھی میں نے، پھر یہ دوسری گانٹھ باندھ دی، اب یہ دو گانٹھیں باندھ کر اس کو ٹائٹ کر دیتے. اب یہ دو گانٹھیں بن گئی نا ٹائٹ، اب اس کو مزید ٹائٹ کر دیں، یعنی کہ دیکھیں یہ یعنی ایسی ٹائٹ بالکل، دیکھیں اتنی ہاتھ لگائیں گے تو کڑک ہو گئی نا. ابھی دو گانٹھیں بندھی ہوئی ہیں، اب یہ دو گانٹھوں کو اگر کسی کو آپ ایسے پکڑ کر کسی کے بعد جاتے ہیں متاثر کرنے کے لیے یوں لپیٹیں اور یوں کر کے پھلا کے ہاتھ میں دیں، وہ کہ کھولے سے کھولے تو گانٹھ بندھی ہوئی ہے. ہاں تمہاری مشکل ابھی حل نہیں ہو رہی ہے، تو میں اس کو لپیٹ کے دیا، اس نے کر کے دیکھا ایسے یار گانٹھ کھلی نہیں تھی، تمہاری مشکل دور نہیں ہوگی. اب اس طرح باتیں کرتے کرتے وہ مزید ٹائٹ کر دیتا ہے ایسے، اور اس کو ٹائٹ ہی ٹائٹ کرتا ہے، اور پھر ایسے کر کے ٹائٹ کر کے ایسے رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں دیکھو ایسے کر کے کرے تو وہ ارے گانٹھ کیسے کھل گئی، اب یہ ایسے کر کے تو وہ گانٹھ کھل گئی، کمال ہو گیا. بس ٹھیک ہے تمہارے مشکلات دور ہو جائیں گے، لیکن تھوڑا سا 10-15 ہزار روپے خرچ کرنا پڑیں گے، تو آپ جیب سے نکال کر دے دیں گے. تو یہ کیا ہے ہاتھ کی صفائی میں نے کی، لیکن یہ اس طرح چکر دیا جا سکتا ہے. ابھی ایک صاحب مجھے ملے، ان کے دادا گم ہو گئے تھے، تو کہتے ہیں کہ عامل کے پاس پہنچا. عامل کے پاس پہنچا تو عامل نے مجھے کمرے میں بند کیا اور پڑھائی کی، تو زندہ سانپ چھت سے نیچے آ کر گرا. میں چکا رہی سانپ کہاں سے آ گیا، اس نے یوں ہاتھ پھیرا تو وہ کبوتر بن گیا. پھر کہا کہ اس کبوتر کو پوچھو کہ تمہارے دادا کہاں ہیں. کہہ رہا بھائی کبوتر کیسے، کہنے بس پوچھو بتائے گا کبوتر. ہم نے پوچھا بھائی ہمارے دادا کہاں ہیں، تو کبوتر بتانے لگا کہ فلاں مقام پر تمہارے دادا موجود، جا کے لے لو. ہم بڑے خوش ہوئے. اس نے کہا دیکھو اس نے بتا تو دیا لیکن راستے میں کچھ رکاوٹیں ہیں، اس رکاوٹوں کی کاٹ کرنے کے لیے اتنے پیسے چاہیے. ہم نے پیسے دیے، ہم نے بھاگے. میرا دادا ملے، کہہ رہے دادا تو کیا ملتے، دادا کو نہیں ملے، واپس آئے تو عامل بھی نہیں ملا. یہ مسجد میں ہنسنا جو ہے نا قبر میں اندھیرا لاتا. توب الی اللہ. تو اب پتہ چلا کہ یہ آج کل ہمیں ادھر ادھر نظر ڈالنے کی حاجت ہی نہیں ہے. الحمدللہ امیر اہل سنت نے دعوت اسلامی کے ذریعے ہمیں بے شمار اس طرح کی چیز عطا کر دی. تو آج سے انشاءاللہ جو مدنی کاموں کی نیت کر چکے وہ بھی، جو نہیں کی وہ بھی نیت کر لیں گے انشاءاللہ مدنی کام سب کریں گے. تو اے مالک و مولا ہمارا یہاں جمع ہونا قبول فرما، ہمارے والدین کی اور ساری امت کی مغفرت فرما. دعا کے بعد وہاں موجود اسلامی بھائیوں سے ملاقات کی، پھر ہم ان کے ہمراہ مسجد سے گھر پہنچے. مقبول جگہ بھر میں ہو دعا. گھر پہنچ کر ان کے کمرے میں موجود ٹی وی پر مدنی چینل سے کچھ دیر فیض یاب ہوتے رہے. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے
چاہنے والوں کی خیر. سب غلاموں کا بھلا ہو, سب غلاموں کا بھلا ہو, سب کرے طیبہ کسے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں. پھر ان سے گزری زندگی کے احوال اور مزید سوال و جواب کا سلسلہ ہوا. حاجی زمزم صاحب نے ہمیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ چائے عنایت فرمائی. ماشاءاللہ آج ہمارا دن آپ کے ساتھ گزرا. نماز عشاء بیان کے بعد آپ کے آستانے پر حاضر ہیں, تو کیا یہی روٹین رہتی ہے جلد آ جانے کی؟ مزید یہ کہ آنے کے بعد گھر میں کیا آپ کی کچھ اگر خاص سلسلہ یہ ہے کہ میں ایک عرصے سے مطلب صبح میرا سونے کا معمول نہیں ہے, رات جلدی بس امیر اہل سنت کا عطا کردہ مدنی انعام کہ عشاء کی نماز سے 2 گھنٹے کے اندر گھر پہنچ جائیے, اس پر عمل کی کوشش رہتی ہے. تو بس یہ پھر آ کر گھر میں جیسے پہنچتا ہوں تو آتے ہی پہلے مدنی چینل, جب تک ہمت رہتی ہے الحمدللہ مدنی چینل ترکیب رہتی ہے ماشاءاللہ. ہو جاتا. ایک آپ کی ذاتی قسم کا سوال ہے, لیکن مدنی چینل کے ناظرین کے معلومات کے لیے کہیں کہ ایک دلچسپی کا بھی باعث ہوگا. گھر تو بہت مختصر ہے, اتنے بڑے ذمہ دار ہیں آپ ماشاءاللہ, دنیا بھر کی کئی مجالس جو دعوت اسلامی کی آپ کے تحت ہیں, کہ گھر بہت مختصر سا ہے. تو کیا ان مصروفیات کی وجہ سے معاشی پریشانیوں کی جو ہے وہ شکایت و شکار رہے, یا کیا سلسلہ رہا؟ یہ اصل میں آپ کو مطلب چھوٹا سا مکان لگ رہا ہے, یہ بھی چھوٹا ایک کمرہ ہے, یہ چھوٹا سا کوریڈور. آپ میرے ماضی سے واقف نہیں کہ ماضی میں ہم نے کس انداز سے وقت گزارا ہے. کیا اس سے بھی چھوٹا تھا؟ یہ تو محل ہے ہمارے لیے. یا اللہ, یہ جب ملا ہے تو اللہ کا بڑا کرم, اور یہ میرے پیر و مرشد کی توجہ کی برکت ہے کہ جب میں مدنی ماحول سے وابستہ نہیں تھا تو اس وقت جس گھر میں ہم رہتے تھے ایک چھوٹا سا, یعنی اس سے تھوڑا سا بڑا مکان تھا, نیچے گودام تھا, اس میں پارٹیشن تھا بیچ میں, ادھر تایا رہتے تھے, ادھر ہم رہتے تھے, اور اتنے سے کمرے کے اندر ہی سمجھ لیں کہ یہاں نہانے کے لیے ایک جگہ بنا رکھی تھی, ادھر باورچی خانہ اسی میں جگہ بنا رکھی تھی, وہی ڈرائنگ روم, وہی سب کچھ ہمارا. اور یعنی کہ جب والد, اور پھر لائٹ بھی نہیں تھی اس میں, لالٹین لائٹ, ہاں بالکل لالٹین میں رہتی. اور ایسی غربت کا معاملہ تھا کہ ہم 200 روپے کرایہ کا مکان نہیں لے سکتے تھے, اور ایسا ہوتا کئی بار فاقے مطلب گھر میں ہو جاتے تھے. اور پھر ایک بار تو ایسا ہوا کہ سخت گرمیاں تھیں, اس میں روزے تھے, اور والد صاحب روزے نہیں چھوڑتے تھے الحمدللہ, ہم تو چھوٹے تھے. تو اتنی سخت گرمیوں میں بھی ہمارے پاس ایسا وقت تھا, ایک دن مجھے یاد ہے کہ ایک آٹھانے ہوتے نا, کہ اس کی برف لا کر ہم ٹھنڈا پانی کر کے پی سکیں, یہ بھی نہیں تھا ہمارے پاس. بلکہ ایک دن مجھے یاد ہے کہ عید کا دن تھا اور نہانے کے لیے صابن نہیں تھا, تو پھر جو برتن نہیں مانجتے کالے رنگ کا صابن جسے کالا صابن کہتے ہیں, اس سے نہائے تھے ہم لوگ. اتنی غربت اور ایسے حالات میں پھر ہوا یہ کہ ایک مرتبہ والد صاحب کی طبیعت اچانک بیٹھے بیٹھے بس ناساز ہوئی, اور دیکھتے دیکھتے انتقال ہو گیا ان کا. اب واحد کفیل والد, ان کا بھی انتقال ہو گیا. اب تو بالکل یہ کہ جیسے نہیں ہوتا کہ حاسدین جو ہے وہ منتظر تھے کہ اب پتہ نہیں ان کے گھر کا کیا انجام ہوگا. 3 بھائی تھے ہم, اور کوئی بھی شادی شدہ نہیں تھا, بے روزگاری تھی. اب اس حالت میں مکان ایسا, پھر الحمدللہ مجھے امیر سنت سے مرید ہونے کی سعادت ملی, اور پھر دعوت سے ماحول ان کی توجہ کی برکت سے مجھے ملا, اور میں اس طرح ماحول کی طرف بڑھا. اب یقین کریں گے میں سن 80 میں میٹرک کیا, اور میں کوشش کرتا تھا کہ گورنمنٹ جاب ملے. گورنمنٹ جاب کو بہت کوشش کرتا تھا, یہ جاب, یعنی ایسی حالت ہوتی تھی کہ شیطان کئی بار خودکشی کا ذہن دیتا تھا, اتنی حالات خراب. لیکن جب دعوت اسلامی کا ماحول ملا تو میں جو 9 سال تک کم و بیش میٹرک کرنے کے بعد جاب کے لیے تلاش میں گھومتا تھا, مجھے نہیں ملتی تھی. دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوا, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب بنائے, گھر بیٹھے مجھے جاب ملی, میرے بھائی کو گھر بیٹھے جاب ملی. ابھی چونکہ غوث پاک کا مہینہ ہے تو یہ بھی غوث پاک کی میں نیاز کی برکت درج کروں گا کہ غوث پاک کی ہم نے نیاز بولی تھی کہ بھائی کو اگر جاب مل گئی, تو وہ بھائی کو جاب ملی گھر بیٹھے, نہ کوئی پیسہ دینا پڑا نہ کچھ. اور پھر اس کے بعد ہم نے جب نیاز کی تھی, ابھی تک یاد ہے, ایک مکان ہم نے پھر بعد میں کرایہ کا لیا تھا, تو اس میں جب ایک دیگ پکائی تھی, اور اس میں زیادہ 60 آدمی یا 70 کھا سکتے تھے بتاتے تھے, تقریباً 150 افراد نے کھایا تھا, اور وہ کھانا بچ گیا تھا.
غوث پاک کی نیاز کی برکت ہے. خیر وہ اس طرح وہ وقت گزرتا رہا اور دعوت اسلامی ماحول کی برکت سے آپ یقین کریں گے کہ آج مجھے ماحول سے وابستہ ہوئے تقریباً 20 سال ہو گئے ہوں گے, 20-22 سال. تو 1405 ہجری میں غالباً میں امیر علیہ سنت سے مرید ہوا تھا اور اس کے بعد سے پھر ترقی بنتے بنتے تو اب یہ کہ الحمدللہ ہم نے تقریباً 4-5-6 شادیاں نمٹائیں. یہ اللہ نے کرم کیا اور اسی طرح اسباب بنے 20 ڈالی, یہ ترقی بنی اور یہ مکان ہم نے بہت کم پیسوں میں اس وقت ملا تھا 16-17 سال پہلے. ماشاء اللہ ترقی بنی الحمدللہ. تو یہ تو ماحول سے وابستہ ہونے کے بعد تو ہمارے حالات درست ہوتے چلے گئے. تو بہت ہماری محل ہے اور باقی میں اپنی کوئی, بلکہ آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ اسی دوران مجھے حج کی سعادت وہ بھی میرے پیر و مرشد امیر علیہ السلام کے ساتھ چل مدینہ کی سعادت نصیب ہوئی. سبحان اللہ ماشاء اللہ. ایک پائی جیب میں نہیں تھی اور اللہ نے ایسے اسباب بنائے کہ وہ سفر چل مدینہ میں مل گیا ماشاء اللہ. تو دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہونے کے وجہ سے کوئی دنیاوی مسائل تھوڑی پیدا ہوتے ہیں, مسائل دور ہوتے ہیں الحمدللہ. ماشاء اللہ. مدنی چینل کے ناظرین دیکھیے یہ ہے دعوت اسلامی کہ بظاہر بلکہ حقیقتاً ایک کمرے کا گھر اور اس پر کیسا شکر نعمت اور اپنے ماضی کو یاد رکھنا, مزید کی بہت زیادہ طلب کا نہ ہونا اور اس پر بھی دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں ایسا مصروف رہنا جیسے کہ آپ نے ابھی سارا دن کو دیکھا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس پر کرم ہو, امیر علیہ سنت کی نظر ہے, دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت ہے کہ قناعت کا جذبہ بیدار ہوتا ہے. ورنہ آپ بھی معاشرے میں رہتے ہیں کہ اتنے مختصر سے عام سے گھر میں رہ کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا شکر ادا کرنا اور اس میں بھی مدنی ماحول اور دیگر جو دینی مصروفیات ہیں اس پر ایسا قانع ہونا اور شاکر ہونا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے. تو یقیناً آپ کے لیے, ہم سب کے لیے مبلغ دعوت اسلامی کے زندگی کے اس پہلو میں بہت کچھ سیکھنے کے مدنی پھول ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی عکاش کے جذبہ نصیب. میں آپ کو عرض کروں کہ میرے گھر میں چونکہ مجھے اتنا عرصہ ہو گیا نا, شادی ہوئی پر اس میں حالات بھی ایسے رہے. میری شادی جو ہے نا فیشنیبل مطلب تھی, جہاں شادی ہوئی نا ماحول سے وابستہ نہیں تھی, لیکن الحمدللہ آہستہ آہستہ کر کے وہ علاقے کی نگران بنی اور مدنی ماحول سے وابستہ بھی ہوئی الحمدللہ. لیکن ایسی اللہ تعالیٰ, کیونکہ پریشانیاں مصیبتیں تو آتی ہیں نا, آتے تھے مسائل وغیرہ, یہ ایسے ٹلتے تھے کہ اور مدنی قافلوں میں سفر کی برکت سے میں تقریباً مطلب چھٹیاں پڑتی تھی, 2 ماہ کی چھٹیاں اسکول میں ملی تو اپن نے 30 دن کی چھٹیاں لے لی, 92 دن کا سفر کر لیا. تقریباً 7 سال تک کنٹینیو میں نے اس طرح لگاتار میرا معمول رہا کہ میں 92 دن سفر کرتا تھا اس طرح. تو مدنی قافلوں میں سفر کی برکت درج کروں کہ ہمارے گھر والوں کا ایسا ذہن بن گیا بھی, جیسے میں زیادہ تر گھر میں کم ہی رہتا ہوں مدنی جدول پر. ہاں الحمدللہ. تو اس کی برکت یہ دیکھی کہ گھر والے اگر کبھی گھر میں رہ جاؤں نا زیادہ میں جیسے 2-4 دن کسی بیماری یا کسی وجہ سے, تو گھر والے پریشان سے ہو جاتے ہیں کہ مطلب وہ ان کا ذہن ہوتا ہے, وہ ایک بار تو کہنے لگی کہ آپ جب گھر سے باہر ہوتے ہو نا تو میں اپنا کو محفوظ محسوس کرتی ہوں. اتنا مطلب ہے کہ ہمارے یہاں پریشانیاں ہیں تو اس انداز سے ٹلی ہیں. یعنی کئی بار تو ایسا ہوا کہ میں جب گھر سے نکلنے کے ہوتے ہیں مدنی قافلے میں سفر یا جدول پہ جانا ہوتا ہے تو اچانک بچے کی طبیعت ناساز, تو کبھی کوئی مسئلہ, تو اکثر ہوتا نہیں یار وہ مسئلہ ہو گیا. تو الحمدللہ توجہ مرشد سے بچوں کی امی کا ذہن بنا ہوا ہے کہ میرا تجربہ ہے کہ بچوں کی طبیعت ناساز ہوتی ہے, لیکن جب آپ باہر جاتے ہیں نا, آپ شاید اسٹیشن پہ پہنچتے ہوں گے یا اپنی منزل پر پہنچتے ہوں گے, وہ پریشانی دور ہو جاتی ہے ماشاءاللہ. اس نے اعتقاد کی برکت شاید ہوتی ہے وہ کہ مطلب کسی طرح رکے, اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے. یہ سب ایک پیر کامل کی توجہ کی برکتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسے ولی کامل کے دامن سے وابستہ کیا, یہ واقعی بڑی سعادت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے دامن سے وابستہ رکھے, ان کے مطابق ہمیں بننے کی سعادت عطا فرمائے. بسم اللہ. چائے آپ کی خدمت میں. جزاک اللہ خیرہ. نیتیں بھی کر لیتے انشاءاللہ. بسم اللہ پڑھ کر پیوں گا, سستی اڑا کر عبادت, تلاوت, دینی کتابت, اسلامی مطالعے پہ قوت حاصل کروں گا انشاءاللہ. پینے کے بعد الحمدللہ کروں گا انشاءاللہ. یہ کیا چیز سے ہاتھ میں آ گئی, یہ رکھی ہوئی تھی؟ یہ اصل میں نا چٹائی ہے, یہ چونکہ چٹائی پہ سونا سنت ہے. اچھا, اس کا مطلب ہے کہ تھوڑا تو یہ مطلب دیکھنے کے لیے یہاں پہ رکھی ہے آپ نے؟ نہیں, میں اسی پہ آرام کرتا سوتا ہوں. چٹائی پہ سوتے ہیں؟
بیڈ نظر آ رہا ہے، یہ تو بیڈ رکھا ہوا ہے اور یہ بیڈ ہے، دیکھنے کے لیے ہو سکتا ہے جو بھی دیکھیں چونکے، لیکن اصل میں یہ پلنگ تو امیر اہل سنت پسند ہی نہیں فرماتے. تو میرے کو تقریباً شادی کو 17 سال ہو گئے، اور شروع میں جو پلنگ ہمیں ملا تھا شادی میں جہیز میں جو آیا تھا وہ کچھ عرصے رہا، اس کے بعد ہم نے ہٹا دیا تھا. اور یہ پلنگ 17 سال سے 16 سال سے پلنگ نہیں تھا. اچھا، میرا جو آپریشن بیچ میں ہوا تھا نا، جی آپریشن کی ایسے مجبوری کے تحت میں سو نہیں سکتا تھا نیچے، تو اس لیے مجھے یہ گداب، یہ تو پرابلم ہے، یہ تو طے بھی نہیں ہو سکتا نا. مدنی انعام ہے کہ بستر کو طے کر دیجیے، تو یہ تو بہت آزمائش والی، اس کو تو نکل جائے گا، نکل جائے گا، یہ چند دن کا ہے انشاءاللہ. تو چٹائی یہ کسی نے تحفے میں دیا، اصل میں تو میت میں جو استعمال ہوتی ہے نا چٹائی، وہ چٹائی امیر سنت استعمال فرماتے ہیں، پسندی فرماتے ہیں اور ترغیب بھی دلاتے ہیں. وہی لانی ہے ابھی فی الحال کسی نے بس تحفے میں آئی تھی، تو فی الحال یہ استعمال ہو رہی ہے. اس میں بھی یہ کہ یہاں ایسے بچھا کر تھوڑا ترکیب بن جاتی. جذبہ ہے آپ کا. سنت باکس بھی یہ ساتھ ہوتا ہے، یہ بھی سرانے رکھ لیتے ہیں. اور یہ امیر سنت کی بس کرم نوازیاں ہیں کہ اتنا ایک آسانی کے ساتھ نیکیاں کرنے کا ایک موقع مل جاتا ہے. اللہ قبول فرمائے، استقامت کی دعا فرما دیجیے، اخلاص بھی مل جائے کاش. اللہ سب کو عطا فرمائے. تو بس پھر جلد آرام کی ترکیب. بس میں اب نیند، جس کو صبح سے سونے کی عادت نہیں نا، وہ نیند چڑھتی ہے. اب سونے کی ترکیب تو بس یہی ہوتا ہے، انشاءاللہ آرام کریں گے انشاءاللہ. ہمیں بھی اجازت دیجیے. ماشاءاللہ آج کا دن جو ہے وہ آپ کے ساتھ گزرا. مدنی چینل کے ناظرین نے بھی دیکھا کہ دعوت اسلامی کے ایک مبلغ جو کہ رکن شورا بھی ہیں اپنا دن کس طرح سے گزارتے ہیں. سیکھنے کے بے شمار مدنی پھول آپ نے حاصل کیے ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں بھی اپنا دن اور رات اس کی رضا کے کاموں میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور اجازت عطا فرمائیے. صبح سے تقریباً آپ میرے خیال میں 5 بجے 4:30 بجے آ گئے تھے. ہاں جی، بجا تو میں چونکا یار، یہ مطلب صبح آپ کو دیکھ کے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ظاہر ہے کہ یہ کہ اللہ قبول فرمائے. صبح آ کر اور کنٹینیو آپ کا اس طرح ساتھ ساتھ رہنا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے. جزاک اللہ. آمین. بہت بہت نوازش آپ کی. آمین. اور پھر ہم حاجی زمزم رضا عطاری کی دعاؤں میں ان کے گھر سے رخصت ہوئے. حاجی صاحب ہمیں بنفس نفیس خود گھر کے دروازے تک چھوڑنے کے لیے تشریف لائے، اور پھر دوبارہ اوپر آ کر آرام کی نیت سے تیاری میں مصروف ہو گئے. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی. انشاءاللہ تبارک و تعالی اتوار دوپہر 3 بجے یہ سلسلہ ہوگا جس کا نام ہے دکھیاری امت. اس وقت سیلاب، بارشیں اور ہمارے آئی ڈی پیز خیبر پختونخوا کے جو متاثرین ہیں، یہ ہند میں متاثرین ہیں. بارش اور سیلاب کے کئی عاشقان رسول وہاں متاثر ہوئے ہیں، کئی عاشقان رسول کشمیر میں متاثر ہوئے ہیں، اور دنیا بھر میں نہ جانے کہاں کہاں کیا کیا واقعات ہیں. ہسپتالوں کی طرف جاتے ہیں تو دکھیاری امت کا معاملہ ہمارے سامنے ہے. اولڈ ہاؤس میں جاتے ہیں تو امت کے دکھیارے، یہ والدین کا معاملہ سامنے آتا ہے. بہت ساری جگہ پہ دکھ ہی دکھ ہے. اس جہاں میں ہر طرف ہیں مشکلیں، ہر جگہ ہیں آفتیں ہی آفتیں. مت لگا تو دل یہاں پچھتائے گا، کس طرح جنت میں بھائی جائے گا. تو ہم انشاءاللہ تعالی جو سلسلہ لے کر آ رہے ہیں دکھیاری امت، آپ کے پاس اگر اس طرح کے کوئی واقعات وغیرہ ہوں تو برائے کرم enk@madanichanel.tv پر آپ ضرور ہمیں یہ بھیجیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی اس طرح کا ویڈیو کلپ یا کوئی ایسی خبر جو امت کے دکھ کو بیان کرتی ہو، دکھاتی ہو، وہ ہم چلا سکیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. پھر تمنا زیارت نے کیا دل بے چین،
تمنا زیارت نے کیا دل بے چین، پھر مدینے کا ہے ارمان مدینے والے، مدینے کی طرف پھر کب روانہ قافلہ ہوگا، مدینے کی طرف پھر کب روانہ قافلہ ہوگا، مدینے کی طرف پھر کب روانہ قافلہ ہوگا، مجھے اذن مدینہ کب میرے آقا عطا ہوگا، مجھے اذن مدینہ کب میرے آقا عطا ہوگا، یقیناً خوش خدا ہوگا، یہاں دنیا میں جس نے مصطفیٰ کو خوش کیا ہوگا، یہاں دنیا میں جس نے مصطفیٰ کو خوش کیا ہوگا، وہی سر پر سر محشر بلندی پائے گا جو سر، یہاں دنیا میں ان کے آستانے پر جھکا ہوگا، یہاں دنیا میں ان کے آستانے پر جھکا ہوگا، فقط نیکوں پہ ہوگا گر کرم، اے سرور عالم، کہاں جائے گا وہ بندہ جو بدکار برا ہوگا، کہاں جائے گا وہ بندہ جو بدکار برا ہوگا، تیرے رحم و کرم پر آس میں نے باندھ رکھی ہے، تیرے رحم و کرم پر آس میں نے باندھ رکھی ہے، بڑی امید ہے آقا کرم
ترانہ انشاءاللہ ناز کا ہوگا، نہ گھبرا موت سے عطار، برزخ میں تو مل لینا، نہ گھبرا موت سے عطار، برزخ میں تو مل لینا، وہاں غوث الورا ہوں گے، وہاں احمد رضا ہوگا، وہاں غوث الورا ہوں گے، وہاں احمد رضا ہوگا، مجھے اذن مدینہ کب میرے آقا عطا ہوگا۔ آج دوپہر 2 بجے دیکھیے سلسلہ فیضان اسلام، جس میں مبلغ دعوت اسلامی مفتی ابو صالح محمد قاسم اتاری مدث ذلہ العالی گناہ کے موضوع پر پوچھے جانے والے سوالوں کے تفصیلی جوابات عطا فرمائیں گے، براہ راست ٹیلی کاسٹ مدنی چینل پر۔ یہ ارشاد فرمائیے کہ گناہوں سے انسان کی زبان اور اس کی ذات پر کیا کوئی اثر بھی ظاہر ہوتا ہے؟ گناہوں کا انسان پر اثر، جی، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ اس پر کوئی عذاب ہی مسلط کر دیا جائے۔ گناہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی کو گناہ کہا جاتا ہے۔ گناہگار کسے کہتے ہیں؟ جو گناہ کا مرتکب ہے اسے گناہگار کہا جائے گا۔ عاشقان رسول اس موضوع کے حوالے سے اپنے تاثرات اور سوالات ریکارڈ کروانے کے لیے ان نمبرز پر رابطہ فرمائیں۔ 021-3494-2522 021-3494-2526۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ ایک تعداد ہے، آپ جانتے ہیں، مولانا کو دیکھ کر بولتی ہے مولانا کچھ دنیا کا بھی کرو، تو دنیا کا کیا کرے؟ دھوکہ دے، ڈنڈی مارے، وعدہ خلافی کرے، جھوٹ بولے، بد نگاہیاں کرے، بازار میں رہ کر نماز